جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ قرآن آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بے شمار معجزات ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا سب سے بڑا معجزہ ہم یہ کہہ لیں کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی قرآن کی شکل میں ہم نہیں کہہ سکتے، ہم جتنی بھی کتابیں کہیں کہ آسمان سے اتری ہیں، اس روئے زمین پر اتری ہیں، اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے نبی پر، اپنے کسی رسول پر اتاری ہیں، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو یا کوئی اور صحیفے ہو. کسی بھی صحیفے، کسی بھی کتاب میں اللہ نے ذمہ داری نہیں لی کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ اس کتاب کے آنے کے بعد جتنی پہلے کتابیں اور صحیفے اور احکامات آ چکے تھے سارے منسوخ کر دیے گئے. صرف اسی کتاب کی بات اب مانی جائے گی. اب صرف اسی کتاب کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے. کیونکہ یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کیونکہ اس لیے کیونکہ یہ اسلام اور یہ مذہب جو ہے یہ آخری مذہب ہے، اس کے بعد کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ، سب سے مقبول جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے. تو قرآن پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ ہم جس کو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی توفیق دی اور مزید یہ کرم کیا کہ ہم کو اپنے آگے جھکنے کی، کھڑے ہونے کی 20 رکعت میں باقاعدہ توفیق دی. اور صرف کھڑے ہونے کی توفیق نہیں بلکہ قرآن پاک کو سننے کی بھی توفیق ہمیں دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو تراویح ہوتی ہے یہ کوئی ایک سنت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھ لینا، کوئی 5 دن میں، کوئی 6 دن میں، کوئی 10 دن میں، کوئی 12 دن میں، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دن میں، کوئی 27 دن میں، یہی سنت ہے. صرف یہی سنت نہیں ہے. 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا ایک سنت، اس میں قرآن پاک کا سننا یا سنانا دوسری سنت، اور 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا تیسری سنت. یہ 3 سنت ہیں. 3 سنت کس کی ہیں؟ 2 سنت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک سنت وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 دن یا 4 دن تراویح پڑھائی لوگوں کو، اور صحابہ بھی جمع ہوئے، لوگوں نے پڑھی. لیکن چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نہیں نکلے. فجر کا وقت ہوا، سحری کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے جب نکلے تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے، آپ آئے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شفیق ہیں، جو کہ سب سے بڑے مشفق ہیں ہمارے اور آپ کے، سب سے بڑے مربی ہیں ہمارے اور آپ کے، وہ کہنے لگے مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ اگر میں چوتھے دن بھی آ جاؤں تو یہ 20 رکعت نماز تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے. یہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی. دوسری
سنت جو قرآن کا سننا اور سنانا ہے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ 2 ہفتے پہلے یا گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ تو سننا بھی عبادت ہے، سننا بھی سنت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اور سنانا بھی سنت ہے۔ یہ 2 سنت۔ اور تیسری سنت جو جماعت تراویح کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنا ڈر اور ایک چیز جو فکر تھی امت کے تئیں، وہ چیز واضح کر دی کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن ارادہ سب کا تھا کہ جماعت ہونی چاہیے، ارادہ سب کا تھا کہ جماعت ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا اور ان کا دور شروع ہوا، تو انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں کہ 4 لوگ 5 لوگوں کی جماعت یہاں بنی ہے، ایک صحابی پڑھا رہے ہیں، دوسرے کی جماعت ادھر بنی ہے، تیسرے کی جماعت ادھر بنی ہے، پورے مسجد نبوی میں جماعتیں پھیلی ہیں اور تراویح کی نماز چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو جو ہے فرقہ ایک طرح کی جماعت الگ الگ بنائے لے رہے ہیں، اس سے تو جو ہے خلفشار پیدا ہو جائے گا، اس کو جمع کرنا ضروری ہے۔ اور صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر دیا، کسی صحابی کو کیا، کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو، کبار صحابہ کو بلایا، جمع کیا، جلہ صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، مشورے میں بات طے ہوئی کہ کل سے ایک ہی جماعت ہوگی، ایک امام ہوگا، باقی سارے مقتدی ہوں گے۔ اس کے بعد سے آج تک کے، اور آج سے لے کے قیامت تک کے انشاءاللہ یہ سنت جاری و ساری رہے گی کہ 20 رکعت نماز تراویح سنت کے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی رہے گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تراویح میں ہم نے قرآن پاک کو سن لیا، امام صاحب نے سنا دیا، ہماری سنت ادا ہو گئی، ہم فری ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، 2 سنت پڑھ لیں گے، 3 وتر پڑھ لیں گے، اس کے بعد نخاس کی گلیوں میں، چوک کی گلیوں میں، امین آباد کی روڈوں پہ انشاءاللہ ہم دکھائی دیں گے۔ تو اس میں جواب مل گیا کہ پورے رمضان میں رمضان کا چاند دیکھ کر کے تراویح شروع ہوگی، اور عید کا چاند دیکھ کر کے تراویح کی نماز ختم ہوتی ہے۔ پورے مہینہ نماز تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جس کو ہم نے اور آپ نے سنا، اور بڑے ہی محنت سے یہ حفاظ کرام جو ہیں بڑے ہی محنت سے ہمیں اور آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ اگر یہ حفاظ کرام قرآن کی حفاظت کا ذریعہ نہ ہوتے تو آپ سوچئے اور ہم سوچیں اس بات کو کہ قرآن کی حفاظت ایک تو کیسے ہوتی، دوسرا یہ کہ ہم کو قرآن سنانے والا کون ہوتا، تیسرا یہ کہ ہم کو نماز تراویح میں جو قرآن سننے کی سنت ہے اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ قرآن کا یاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن کا سنا دینا، اور سنانے میں بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے استاد کو سنا دینا، ایک ہوتا ہے عوام کو سنا دینا۔ استاد سامنے بیٹھا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے ٹوک دیتا ہے، سامنے ایک استاد موجود ہے، لیکن جب امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، جب حافظ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، پیچھے 100 لوگوں کا مجمع کھڑا ہے، 500 لوگوں کا مجمع کھڑا ہے، 1000 لوگوں کا مجمع کھڑا ہے، ان کو پورا قرآن بغیر دیکھے سنانا ہے۔ اور صرف قرآن نہیں سنانا ہے بلکہ آپ لوگوں کی اور ہماری نمازوں کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، اور اللہ سے گزارش گویا کہ امام صاحب ہمارے یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے جو ہے مقتدی ہیں، یہ ہمارے مصلیان کرام ہیں، یہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے نماز تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، ان کی نماز کو قبول فرما لیجیے۔ تو عوام کے سامنے قرآن پاک کا سنا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اچھے لوگوں کا پسینہ نکل جاتا ہے۔ تیسری چیز قرآن پاک کے ہم نے بتایا کہ بہت سارے معجزات ہیں جس زمین پر اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا، یعنی عرب کی زمین پر، تو وہاں کے لوگ اپنے آپ کو عرب اور اپنے کے علاوہ کو جو عربی نہیں بول پاتے تھے ان کو عجم کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی اپنے آپ کے علاوہ کو سب کو گونگا کہتے تھے۔ جب قرآن پاک آیا تو وہ سب گویا کہ جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے وہ سب گونگے بن گئے۔ ان کو اپنی عربی پر اور اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، ان کو کہتے تھے کہ ہماری جیسے کوئی زبان نہیں بول سکتا۔ لیکن جب قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ہم نے تلاوت سنی، الف لام میم، جب یہ الف لام میم نازل ہوئی تو وہ سب کے سب پریشان ہو گئے، سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے یہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حامیم قاف
یا حامیم عین سین قاف، جتنے بھی جو حروف مقطعات ہیں کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بارے میں مفسر لکھتے ہیں جو واضح جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہ کہ اس کے بارے میں صرف اللہ رب العالمین کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، اور ایک طرح کا یہ جو ہے عرب قریش مکہ کو چیلنج تھا کہ لاؤ اس طریقے کی کوئی کتاب، لاؤ اس طریقے کی کوئی آیت اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی قرآن پاک سننے کی۔ ایک سنت اور ادا کی جاتی ہے اس میں، ہم سالوں سال سے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب 19ویں رکعت میں یا 20ویں رکعت میں آخری دن سورہ ناس پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے یا بغیر بسم اللہ کے سورہ بقرہ پھر سے شروع کر دیتے ہیں، اور 3 آیت 4 آیت یا کم سے کم ایک رکوع پڑھ کر کے رکوع کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل میں یہ بھی ایک حدیث پر عمل ہے، ایک حدیث کے حکم کی تعمیل ہے۔ وہ کیسے؟ کسی حدیث کا مضمون ہے، مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے ایک سوار شخص اپنی سواری سے اترے اور اس کے بعد پھر سے اس سواری پر سوار ہو کر کے آگے چلنے لگے۔ تو یہ جو امام صاحب نے ہمارے سامنے سورہ ناس کے مکمل ہو جانے کے بعد سورہ بقرہ پھر سے شروع کی ہے، یہ اس بات کا اشارہ گویا کہ ہم کو دیا گیا ہے کہ قرآن کو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کو کبھی بند نہیں کر دینا، بلکہ قرآن جہاں مکمل ہو فوراً دوبارہ شروع کر دینا، اور اگر قرآن کو سمجھ لیا جائے، قرآن کو پڑھ لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے اور اس کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے، اگر وہ چاہے عملاً ہو چاہے وہ زبانی طور پر ہو، اگر ہم اس تمام چیزوں پر چل لیں گے تو قرآن کے جو تمام حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس میں 2 حکم دیے جا رہے ہیں، ایک تو غور سے سننے کا بھی اور دوسرا خاموش رہنے کا بھی۔ اب ذرا وہ حضرات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں جو لوگ تراویح کے پورے دور میں پیچھے کی جگہوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، اور چھتوں پہ جا کر کے کسی کو مار دھاڑ کرتے ہیں، کسی کا پیر کھینچتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بتائیے گا کہ لعلکم ترحمون آگے جو آ رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ صحیح بتائیے گا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، اگر ہم قرآن پاک کو صحیح سے سنیں گے نہیں، اگر اس کے پڑھنے پر ہم خاموش رہیں گے نہیں، آگے جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم پر رحم کر دیا جائے گا اگر تم خاموش رہو گے اور اس کو غور سے سنو گے۔ آج جو بوالات ہو رہے ہیں، آج جو پورے ہندوستان کے اندر خاص طور سے گجرات اور راجستھان جو بھی ایریے ہیں جہاں مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، کوٹا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، مسجدوں کو جلایا گیا، اور طرح طرح کی خرافاتیں کی گئیں، کس کی وجہ سے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے۔ پکنک اسپاٹ بنا کر کے رکھا ہے مسجد کو۔ قرآن پاک کسی جو ہے انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ کوئی بھی پڑھتا رہے اور ہم خاموشی سے سنتے، ہم جو ہے بغیر خاموشی کے چلا چلا کے سنتے رہیں اس کو۔ قرآن پاک مذاق کے لیے اتارا گیا تھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہیں اور فرمایا کہ ھدی للناس، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے حق اور واضح ہونے میں، حق اور صحیح ہونے میں۔ ھدی للمتقین، یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور آج کے جو ہندوستان کے ماحول ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان نوجوانوں کی ہے کہ اس قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو لیں، ان کے ٹکڑوں کو لیں، ان کے ترجمے کو لیں، اور اپنے جو ہے واٹس ایپ پہ لگائیں، اپنے فیس بک پہ پھیلائیں، اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ڈالیں، اس کے جو ہے جو بھی پیغامات ہیں اس کو عام کریں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب قرآن سنا جا رہا ہے، اس کا ایک دوسرا بھی اعجاز سنتے جائیے کہ یہ وہ قرآن پاک ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی زبان اگرچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن ہم فرض کر لیں
ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے قرآن پاک کو کہا ہے، اللہ پاک ہے، اس کے بعد سنا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ نے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، سب سے قریب فرشتے، سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے طرف سے پیغام لے کر کے نبیوں تک کے پہنچاتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ نے اس کلام کو سنا ہے اپنے کانوں سے، اس کے بعد اپنی زبان سے نبی پاک علیہ الصلاۃ کو سنایا ہے۔ پھر نبی پاک جو کہ سید الاولین والآخرین ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے سنا ہے، صحابہ کرام نے اپنی پاکیزہ زبان سے کہا ہے۔ اس طریقے سے چلتے چلتے ہمارے تک کے آیا ہے۔ بتائیے معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے کہ جس کلام پاک کو اللہ نے، اس کے بعد جبرائیل امین نے، اس کے بعد نبی پاک نے، اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی پاکیزہ زبان سے جس کلام کو پڑھا ہو، اس کے بعد ہم تک کہ یہ کلام پہنچا ہو۔ ہم جیسے گنہگار، ہمارا رویا ذرہ ذرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری زبان گندی ہے، ہماری زبان ناپاک ہے، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے سکے، اور اللہ کا کلام اپنی زبان سے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے یا نہیں؟ قرآن کا معجزہ سب سے بڑا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج مثال کے طور پہ کوئی انگلش نہ جانتا ہو اور اس کو انگلش کی کتاب پکڑا دی جائے، بس وہ پڑھنا جانتا ہو، سمجھنا نہ جانتا ہو، اس کو انگلش کی کتاب پکڑا دی جائے کہ اس کو پڑھو، اگرچہ وہ 2-3 صفحے کی ہو، تو وہ 1 لائن پڑھے گا، 2 لائن پڑھے گا، کیا کرے گا؟ پڑھے گا پوری؟ نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کو رکھ دے گا، کہے گا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پڑھ لے گا تو توجہ نہیں ہوگی، ایک مرتبہ پڑھ لیا، کسی کے کہنے پہ توجہ نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے نہ کرے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ بر صغیر میں بلکہ یہ کہا جائے کہ غیر علماء اس کو نہیں سمجھتے، غیر علماء اس کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد حال یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھتے ہیں، جتنا بھی سنتے ہیں، ہم کو اور مزہ آتا ہے، ہم کو دلی سکون ملتا ہے، ہم کو دلی سکون ملتا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن اگر اچھے قاری کی قرأت لگا دی جائے تو ہم اس کو بڑے شوق سے سنا کرتے ہیں، ہم اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ کوئی شخص قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر شوق ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اور پڑھا جائے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ یہی سب تو ہوتا ہے، ایک مرتبہ قرآن مکمل، دوسری مرتبہ شروع کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک کے بہرحال قرآن پاک کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم آخری امت ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ہم نے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ شفیق ہے، ہم نے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم نے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا، جبرائیل امین بھی ساتھ میں تھے، ملک الموت کا فرشتہ بھی ساتھ میں تھا، ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ جبرائیل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے میرے اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو جا کر کے میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ کس امت کے بارے میں پوچھا تھا؟ اس امت کے بارے میں پوچھا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پیچھے کھیل رہی ہو۔ اس امت کے بارے میں پوچھا تھا جو سود کے کاروبار کر رہی ہو۔ اس امت کے بارے میں فکر کی تھی اور اللہ کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا تھا جو ہے رشوت بھی لیتی ہو اور دھوکہ بھی دیتی ہو، غلط ناپتی بھی ہو، غلط تولتی بھی ہو، آنکھوں سے زنا بھی کر رہی ہو اور پیر سے گناہوں کی طرف چل بھی رہی ہو، ہاتھ کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہو، کان کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہو، زبان سے گالیاں بھی چل رہی ہو، زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دی جا رہی ہو۔ اس امت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کروایا تھا، جبرائیل امین کو دوبارہ واپس بھیج دیا تھا، عرش معلیٰ پر 7ویں آسمان پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کہا تھا کہ آپ کے حبیب نے پوچھا ہے کہ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جا کر کے کہہ دو کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اپنی ماتحتوں کی حفاظت کرتے رہنا، اپنی ماتحتوں کی کفالت کرتے رہنا، ان کا دھیان رکھے رہنا۔ یہ ہیں ہمارے نبی کہ جو آخری وقت بھی ہماری اور آپ کی فکر کر رہے ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وہ آیت، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، وقال الرسول
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، کہا گیا قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کہیں گے، وہ شفیق نبی اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، اس میری امت نے، اس میری قوم نے قرآن پاک کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اللہ کے نبی شکایت کریں گے تو کیا عالم ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو لازم پکڑ لیں۔ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے، دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قرآن پاک کو لازم پکڑ لیں، اس کی خوب تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، درس قرآن اپنے محلوں میں شروع کرائیں، درس قرآن میں شامل ہوں، قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، تب انشاءاللہ ہمارے حالات سدھرتے رہیں گے، ہمارے حالات سدھرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔